نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع تھا اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک جادو اور کے بارے میں ایک سیریز شروع کی تھی، جس کی آج غالباً تیسری ویڈیو ہم آپ کے سامنے لائے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جادو کے بارے میں اور اس کے پچھلی ویڈیو میں جادو کے بارے میں مطلق بتا کر پھر کبالہ جادو کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ تو اسی کبالہ جادو کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کو جو ہے ہیکل سلیمانی کے نیچے ملبے کے نیچے آ گئی ہیں۔ جب یہ حضرت سلیمان، میں نے وہاں ایک آیت ہم نے بیان کی تھی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، تو اس کتابیں ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ پراپاگنڈا چل رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ جادو کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پراپاگنڈے کی نفی کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے، جادو تو ایک کفر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات عام ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو وہاں یہ دور ایسا دور تھا کہ معجزہ اور جادو کے درمیان بہت زیادہ بندے کو فہم نہیں ہو سکتی تھی کہ آیا جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزے دکھانا شروع کیے تو سب سے پہلے فرعون نے جو ہے ان کی نفی کی، ان کا کہ یہ جادوگر ہے، اور جادو کا مقابلہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سب نے سنا ہوگا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں ہاتھ دباتے اور باہر نکالتے، ید بیضاء یعنی ہاتھ ان کا روشن ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح کے مختلف معجزے تھے۔ تو فرعون نے اس کی نفی کی اور کہا کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ نہیں، یہ جادو ہے۔ اور جادو سب سے پہلا یعنی معجزے کو کہنے والا شخص، جادو کہنے والا شخص فرعون تھا، اور یہ پراپاگنڈا اس کا جو ہے کارڈ صحیح چل گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ماحول کا اثر تھا، اور اس نے یہ بات اس کو پراپاگنڈے کو بہت زیادہ ہوا دینے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو سکا لوگوں کے دلوں میں اپنی بات بٹھانے کے لیے۔ تو پھر یہ پراپاگنڈا چلتا رہا۔ پھر یہ جو ہے بالکل اسی طرح یہ پراپاگنڈے جو ہوتے ہیں آج کل، جیسا کہ آج سے کچھ عرصہ قبل ایک داڑھی اور پگڑی کو جو ہے ٹارگٹ کر کے ایک پراپاگنڈا چلایا گیا کہ یہ دہشت گردی ہے۔ تو یہ دہشت گردی اسی طرح ایک مولویوں کے اوپر اور اس طرح کے ایک عجیب قسم کا تاثر دیا گیا، عجیب قسم کا پراپاگنڈا چلایا گیا۔ تو بالکل اسی طرح ایک پراپاگنڈا فرعون نے بھی چلایا تھا۔ تو کتابیں جو ہیں بخت نصر نے اور ٹائٹس رومی نے ان کے اوپر حملہ کیا، یہ ہیکل سلیمانی کے نیچے ملبے تلے دب گئی تھی۔ تو پھر ملبے سے کیسے نکالیں، ہم نے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو لائے ہیں اسی سلسلے میں۔ دوستو، یہ 1128 میں یہودیوں نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا نائٹ ٹیمپلرز۔ نائٹ ٹیمپلرز نامی ایک یہودیوں کی ایک تنظیم تھی۔ یہ ان کا بظاہر مقصد عیسائیوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، اور در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے نیچے وہی دبی ہوئی کتابوں کو نکالنا تھا، جن کے کسی زمانے میں یہ طالب علم رہا کرتے تھے، اور ان سے یہ بہت کچھ استفادے کرتے تھے، کیونکہ ان کے اس میں کامیابی کے لیے انہوں نے تب بہت زیادہ تگ و دو کی۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب غالباً 1860 کے اندر برطانیہ کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی شروع کی۔ تو وہ کسی سروے کے مطابق وہ سروے کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کھدائی شروع کی۔ تو کھدائی کھودتے ان کے آنکھیں تب کھلیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نیچے سرنگوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ تو سرنگوں کا جال بچھا تو جو در حقیقت ان لوگوں نے یعنی نائٹ ٹیمپلرز لوگوں نے کھدائی کی تھی، اور وہ ملبے کے نیچے کتابیں نکالنے میں کامیاب ہو کر رہ گئے تھے، انہوں نے اور کتابیں نکال لی تھیں۔ وہ کتابیں نکال لینے کے بعد ان کا مقصد دنیا کے اوپر حکمرانی کرنا ان کا مقصد تھا، اور اس میں وہ جو ہے عیسائیوں کے ساتھ عیسائیوں کا لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا، اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر وہ صلیبی جنگوں میں بھی شامل رہے، اور ان بظاہر یہ عیسائیوں کے گروہوں میں شامل ہو کر خود کو عیسائی شمار کرواتے تھے۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلمان کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کہ دنیا میں ہم حکمرانی کریں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مسلمان شخص زندہ ہو اور ان کے عزائم بھی چلتے رہیں۔ تو انہوں نے ان کو ناک کے چنے چبوائے اور ان کو جو ہے اپنے ارادوں میں ایک بار بہت پیچھے دھکیل دیا۔ دوستو، عیسائی اور یہودی یہ دونوں الگ الگ مذہب ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن قسم کے مذہب ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ہرگز یہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے اصولی پر چڑھایا تھا وہ مذہب کا یہودی تھا، اور یہودی ہونے اس وجہ سے یہ یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔
حالانکہ یہ عقیدہ معاذ اللہ غلط ہے۔ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کا پتہ چلا تو ان عیسائیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ نائٹ ٹیمپلرز جو ہیں یہ عیسائی نہیں بلکہ عیسائیوں کے لبادے کے اندر چھپے ہوئے یہودی ہیں، تو انہوں نے ان کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کا قتل کرنا شروع کر دیا تو ان نائٹ ٹیمپلرز نے کیا کیا، پھر انہوں نے جو سکاٹ لینڈ میں، یعنی جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، سکاٹ لینڈ کے اندر انہوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ پھر رفتہ رفتہ وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے جو ہے اپنے وسائل استعمال کرنا شروع کر دیے اور اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ یہ پورے برطانیہ کے اندر پھیل گئے۔ تو یہ سکاٹ لینڈ کے اندر انہوں نے کیسے پھیلنا شروع کیا، یہ لوگوں کے درمیان لوگوں کے شہرت، دولت اور طاقت کے نشے اور ان کے خواب، سہانے خواب دکھانا شروع کر دے، کیونکہ یہ انسانی خواہشات کے ساتھ کھیلنا اچھی طرح جانتے تھے، اور اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے ان علومات کے ذریعے اور ان شیطانی رسومات کے ذریعے یہ انسانی نفسانی خواہشات کو، انسانی جو ہے نفسیات کو سمجھنے پر بہت زیادہ قدرت حاصل کر چکے تھے۔ تو پھر انہوں نے اس میں اندر اپنے کمال فن کے اندر لوگوں کو جو ہے طاقت، دولت اور شہرت کا نشہ دے کر، ان کے سہانے خواب دکھا کر ان کی نفسیات کے ساتھ کھیلنا بھی شروع کر دیا۔ تو یوں یہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگ گئی، اور یہ 1128 کے اندر ایک اس کو مذہبی تنظیم تسلیم کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں ان نائٹ ٹیمپلرز نامی تنظیم کو تمام یورپی دنیا سے استثناء حاصل ہو گیا، یورپی قوانین سے استثناء حاصل ہو گیا، اور یہ چیز ان کی طاقت کے اندر اضافے کا باعث بنی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادیں، قلعے، جاگیریں اور دنیا بھر کے وسائل پر قبضہ کرنا شروع ہو گئے۔ اس طرح یہ تنظیم دنیا کے تجربہ کار، تربیت یافتہ لوگوں کا مرکز بن گئی۔ اس تنظیم کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو گرینڈ ماسٹر کہتے ہیں، اور اس کے جو نائبین ہوتے ہیں، جو نائب ہوتے ہیں، ان کو صرف ماسٹر ہی کہتے ہیں۔ تو یہ گرینڈ ماسٹر کا جو حکم ہوتا ہے، یہ گرینڈ ماسٹر کا حکم خدا کے حکم کی طرح مانتے ہیں، جس طرح خدا کی بات مانتے ہیں، اسی طرح گرینڈ ماسٹر کا حکم بھی بالکل اسی طریقے سے یہ مانتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں لوگ بیرون ممالک میں سفر کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ، ڈاکوؤں کے خدشات، سامان کے لٹ جانے کا خطرہ اور عزت، عصمت دونوں چیزیں لٹ جانے کے خطرات منڈلاتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ان ٹیمپلرز نے تھوڑی سی فیس کے عوض، تھوڑی سی فیس کے بدلے میں لوگوں کی رقم ہو گئی، یا ان کے مال ہو گیا، یا ان کے تجارتی سامان ہو گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے ان نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے پھر یہ آگے بہت جلدی اس نے آگے آ کر ایک بینک کاری کا نظام متعارف کرا دیا۔ بعد میں یہی یہودی نائٹ ٹیمپلرز، یورپ میں پہلے موجود میسن گلز نامی ایک تنظیم تھی، اس کے اندر یہ شامل ہونا شروع ہو گئے، اور ان کو جا کر کبالہ جادو کی رسومات اور ان کی علامات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو متعارف کرایا اور متعارف کرانا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کا اپنا نام بھی بڑھنے لگ گیا۔ پھر انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام فری میسن رکھا گیا۔ یوں فری میسن تنظیم نامی تنظیم معرض وجود میں آئی، جس کا مقصد پوری دنیا میں آزاد خیالی اور دین سے بیزارگی کو فروغ دینا تھا۔ انسان کے اندر جتنے ہم جنس پرستی، مادی خیالات کو پروان چڑھانا ان کا اولین مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ شروع میں تنظیم لوگوں کے تجارتی قافلوں کو حفاظت، سیکورٹی اور ان کی رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تھا یا منتقل کرنا تھا۔ یہی صورت بڑھتے بڑھتے بینک کی شکل اختیار کر گئی۔ اس طرح دنیا کا پہلا بینک وجود میں آیا۔ کوشش ہوگی کہ اس پہلے بینک کے بارے میں بعد میں ایک مستقل ویڈیو آپ کے سامنے لاؤں کہ یہ پہلا بینک کیسے وجود میں آیا، اور بینک کاری کا نظام جو ہے ہم تک کیسے آیا، اور اس کی کیا کیا علت اور کیا کیا علامات اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ کوشش کروں گا اس بارے میں مستقل ویڈیو بناؤں۔ پہلے تجارت جو ہوتی تھی سونے یا چاندی، درہم یا دنانیر یا ان چیزوں کے بارے میں کے ساتھ ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ بینکوں کے ذریعے ہمیں رسیدیں، یعنی جس کو ہم آج کل کرنسی کہتے ہیں، کاغذ کی صورت میں ہمارے پاس سامنے لائی گئی۔ پھر کاغذ کے ذریعے کاغذ بھی ہوئے، پہلے ہم سے سونا چاندی کھینچ لیا گیا، پھر کاغذ کی رسیدیں، آج کل وہ کاغذ کی رسیدوں کا بھی حملہ ہونے شروع، بلکہ اب صرف نمبر اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ ان کے ساتھ جو ہے تجارت اور ان کے ساتھ ذریعہ اپنا جو ہے نظام چلانے کی ایک مستقل کوشش کی جا رہی ہے، جو عنقریب اس میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔
بس آپ کے پاس پتہ بھی نہیں ہوگا پیسے ہیں یا نہیں، بس نمبر بڑھتے جائیں گے، آپ کے پاس اتنے نمبر ہیں، اتنے نمبر کم ہو گئے۔ تو یہ ایک الگ اس کے اوپر کوشش کروں گا کہ الگ اس کے اوپر بات کریں۔ تو بہرحال اسی تنظیم نے یورپ میں جنگوں کو بڑھانا شروع کر دیا اور سودی کاروبار یعنی بینکنگ اور عالمی مالیاتی ادارے IMF بنا کر دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنے کا طریقہ جو ہے متعارف کرا دیا، کیونکہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ اس کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اور اس تنظیم نے ایک تیر سے دو شکار شروع کر دیے، مغرب میں جنگ کروا کر مذہب پر، خاص طور پر مسلمانوں پر دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر مذہبی بیزاری کو فروغ دیا، اور دوسری طرف ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار بیچ کر اربوں روپے کما کر ارب پتی نہیں بلکہ اربوں کیا کھرب پتی بن گئے۔ یوں اس تنظیم نے دنیا بھر میں اخلاقی پستی، مذہب سے بیزارگی اور جنسی خواہشات کو فروغ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے یہ تنظیم خود آگے نہیں آتی، بلکہ اس مقصد کے لیے یہ اپنے شیطانی معاہدے کے ذریعے اپنے پیروکاروں کو سے ہر غلط کام کرواتی تھی۔ 1776 میں اس فری میسن نے مل کر ایک نئی تنظیم یعنی ایلومیناتی قائم کی۔ ایلومیناتی کے نظریات اور مقاصد فری میسن جیسے ہی تھے۔ اس تنظیم کے ذریعے دنیا کے بڑے بڑے فری میسنز، خصوصاً جرمنی کے روتھسچائلڈ نامی خاندان کی مدد لے کر دنیا بھر کے مذاہب، خاص طور پر جو ہے اسلام اور عیسائیت کو تباہ کرنے کے لیے منصوبے تشکیل دیے۔ اسلام کو تباہ کرانا ان کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ مسلمان پریکٹیکل طور پر دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور دین کے رہنما یعنی علماء کثیر تعداد میں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، اور دیگر مذاہب بشمول عیسائیت کے مذہبی علم میں چونکہ ان کے راہب ہی حاصل کر سکتے ہیں، عام آدمی کو مذہبی علم حاصل کرنے کا حق نہیں، اس لیے باقی مذاہب کے پیروکاروں کو گمراہ کرنا آسان تھا بمقابل اسلام کے۔ یہ بات تو یقیناً سب ہی جانتے ہوں گے کہ عیسائی راہب وقت اول سے ہی جانتے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی یہ نشانیاں ہوں گی آئے گا جو حق پر ہوگا۔ یہ سب جاننے کے باوجود یہ لوگ پیسے اور عہدے کی لالچ میں آ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو ایسے لوگ جو پہلے سے گمراہ ہیں انہیں مقاصد میں استعمال کرنا کون سی بڑی بات تھی، جبکہ اسلام میں علم حاصل کرنے کا طریقہ ہر مسلمان کے لیے ہے، اور وہ ہر مسلمان اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، دین حاصل کر سکتا ہے، دین کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دنیا میں اس علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہوں نے ہر محاذ پر اسلام کا نعرہ بلند کیا، چاہے وہ تبلیغ کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو۔ علماء نے ایک تحریکی زندگی گزاری ہے، شیخ الہند سے لے کر اب بڑے بڑے کابرین نے بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہیں، ہر میدان میں ان کو جو ہے مات کھانی پڑی، خصوصاً سیاست کے میدان میں ان تنظیموں کو بہت زیادہ علماء نے مات چڑھائی، سیاسی میدان میں یہ بہت پیچھے چلے گئے، سیاست کی وجہ سے علماء کا سیاست میں آنا ان کے لیے بہت برا ثابت ہوا، ان کی سارے کے سارے ارادے خاک میں مل گئے۔ اگر علماء سیاست میں نہ آتے اور سیاست میں آ کر ان کا مقابلہ نہ کرتے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آج اسلام کی بقا ہوتی، اور ممکن ہی نہیں تھا کہ مسلمان آج یوں کھلے عام 20ویں صدی کے اندر آ کر انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ ان عوام کو گمراہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے آ کر ہمارے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر ہم علماء کو بدنام نہیں کرتے، صرف عوام کو ڈائریکٹلی گمراہ کرتے ہیں، تو اس میں ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے علماء اور عوام کے درمیان بے ربطگی اور عوام کا علماء سے اعتماد اٹھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور انہوں نے علماء کا ایسا نقشہ کھینچا جیسا کہ یہ لوگ گویا کہ انسان ہی نہیں بلکہ پرلے درجے کے گھٹیا لوگ ہیں، معاذ اللہ۔ ان نے علماء سے دشمنی اور علماء کے خلاف ہر قسم کا پروپاگنڈا انہوں نے آزمایا کیا، اور اس کے ساتھ علماء کے اوپر، علماء کی محفلوں کے اوپر گھٹیا قسم کے مذاق آپ خود نہیں بلکہ اپنے پیروکاروں کے ذریعے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے علماء کو بدنام کرنے کی ہر ممکن انہوں نے کوشش کی اور تگ و دو کی۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد یہ تھا کہ علماء جب بدنام ہو جائیں گے تو کوئی بندہ اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کے لیے آگے پیش نہیں کرے گا، مدرسے میں نہیں جائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد کے اندر بہت زیادہ کمی آ جائے گی، اور
گویا ان کا مقصد یہ تھا کہ علماء، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جو ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علماء، تو اس چیز کو گویا کہ انہوں نے اس طرح پیش کیا کہ گویا کہ انبیاء کے وارث نہیں بلکہ معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں معاذ اللہ، اس طرح کا انہوں نے ایک صورت دھکشا کھینچنے کی کوشش کی۔ اس سب کی اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا یہ ہمیشہ حقائق کو چھپا کر جھوٹی خبریں پھیلانا اس کا وتیرہ بن چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ میڈیا جو ہے یہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹڈ میڈیا یا اس کے پیچھے فلم انڈسٹری ہو گئی، اس کے اوپر 90% کنٹرول جو ہے انہی تنظیموں کا کنٹرول چل رہا ہے، اور ان تنظیموں کا پہلا ہدف ہمیشہ یہی رہا ہے، اور 90% تک یہ کنٹرول اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب خود سوچیں، جو چیزیں یہودیوں کے ہاتھ میں ہوں اور آپ اس سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اسلام اور مولوی کے حق میں یہ بات کریں گے۔ میڈیا پر نظر آنے والے چہرے اکثر ہمارے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ اور ان کے مقاصد وہ ہرگز ہمارے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بیٹھی ان تنظیموں کے ہوتے ہیں جن کا نام میں پہلے لے چکا ہوں، اور ان دجالی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس میڈیا کی بنیاد رکھی گئی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، دجال جو ہے جب آئے گا تو وہ کھڑا مغرب میں ہوگا، مشرق میں اس کی آواز سنائی دے جائے گی، تو اس کے لیے یاد رکھیے یہ مشرق میں سنائی، اس کے اعلیٰ کار سب سے زیادہ اعلیٰ کار یہی دجالی میڈیا ہی ہوگا، تو میڈیا کے ذریعے وہ اپنے پیغام کو کہیں سے کہیں تک پہنچائے گا۔ یہ وہ دور ہوگا دوستوں کہ جب لبرلزم اپنے عروج پر ہوگی، یہود اپنے پنجے گاڑ چکے ہوں گے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق اس وقت لوگ اکثر تعداد ایسے ہوں گی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو اس کے مطلب کا بھی پتہ تک نہیں ہوگا، یہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے۔ آج آپ ہزاروں نوجوانوں سے پوچھ لیں اس کا مطلب کیا ہے، تو ہزاروں میں سے کوئی چاند ہے کہ آپ جو ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح مطالب میں، صحیح مقاصد میں آپ کو جواب دے سکیں۔ بہت کم تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی سے ان سے سبق حاصل کرتے، ہم ان چیزوں سے، ان فتنوں کے ایسے نبرد آزما ہوتے ہم، اور ان جو ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم ان فتنوں کو سمجھ بھی نہیں سکے، اور اس سمجھنا تو دور کی بات ہے بلکہ اس کے اعلیٰ کار بن گئے، اور اکثر عوام جو ہے ان علماء سے متنفر ہو گئی جو علماء ان باروں میں بتاتے ہیں، ان دجالی قوتوں کے بارے میں، ان دجالی ایجنٹوں کے بارے میں، جو ہوتے تو ہمارے اپنے چہرے ہیں، ہمارے اپنے لوگوں کے چہرے ہوتے ہم میں ہی سے ہیں، لیکن وہ کسی اور ایجنڈے کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد کسی اور ہوتا ہے، لیکن بظاہر وہ ہمارے مسلمانوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پہچان رکھیں اور اپنے علماء کے اوپر پورا اعتماد کریں۔ ہم علماء کے اوپر اعتماد کریں گے، علماء کی قوت کو بڑھائیں گے، تو ہم ہر ممکن ہمیں جو ہے ان کے ایجنٹوں سے، ان کے فتنوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم علماء کے دست بازو بنیں اور دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور دین کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہوں۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔